ابھی ہم 5 منٹ میں کریں گے، پہلے آپ آرام سے ساری سیٹنگ کر لیں، 2 منٹ ہیں، آرام سے ساری سیٹنگ کر لیں۔ جب سب دوست کہیں گے تب سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریڈی؟ ایسے اندر کی میٹنگ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ تیار ہیں جی آپ لوگ؟ جی ریڈی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پنجاب اسمبلی کا خصوصی اجلاس ہو رہا ہے جو اپوزیشن نے ریکوزیشن کیا ہے، اور اس اجلاس میں حکومت کی طرف سے جو مہنگائی برپا کی گئی ہے، جو پنجاب کے صوبے میں بد امنی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، بد انتظامی ہے، اور حکومت کی جو انتقامی کارروائیاں اپوزیشن کے خلاف چل رہی ہیں، جن کے نتیجے میں یہ ایک نئی مثال ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی لیڈر آف اپوزیشن کو گرفتار کر کے جیل میں رکھا گیا ہے، اور پاکستان کی جو سب سے بڑی صوبائی اسمبلی ہے اس کے لیڈر آف اپوزیشن بھی 16 ماہ سے گرفتار ہیں۔ یہ حکومت 2.25 سال گزرنے کے باوجود ایک بھی کیس منظر عام پہ نہیں لا سکی کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں سرکاری خزانے سے کسی منصوبے میں 1 روپے کی بھی کرپشن کی گئی ہو۔ یہ جھوٹے کیس بنا کر اپوزیشن اور مسلم لیگ نون کو انتقام کا نشانہ بنا کر سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت شاید بچ جائے گی، لیکن اب یہ حکومت بچنے والی نہیں، چونکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جھولیاں اٹھا کے ان کے رخصت ہونے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ سفید پوش لوگ، مڈل کلاس کے عوام، ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے کہ وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھ سکیں۔ غریب آدمی کے لیے ناممکن ہو گیا ہے کہ وہ بچوں کو 2 وقت کی روٹی دے سکے۔ میں ایک بات آج میڈیا کے ذریعے قوم تک ضرور پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس حکومت کے ہر وزیر کا ہر سوال پہ ایک ہی جواب ہے کہ جی پچھلی حکومت کی بد انتظامی اور ان کی خراب پالیسیوں کے نتیجے میں ملک ادھر پہنچ گیا ہے۔ ان سے جو سوال کریں NRO نہیں دیں گے۔ میں آپ کی وساطت سے حکومت اور عمران احمد نیازی سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عمران احمد نیازی اور ان کے تمام جو مشیر ہیں وہ اس سوال کا جواب دیں کہ پاکستان کے آئین کی کون سی شک ہے جس کے تحت عمران احمد نیازی کسی کو NRO دے سکتا ہے۔ پاکستان کے قانون کی کوئی شک بتا دیں جس کے تحت وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو NRO دے سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت معیشت کا بیڑا غرق کر گئی تھی، تو اسی مسلم لیگ نون کی حکومت میں 4 سال اس فائنینشل ٹیم کے چیف مینیجر ڈاکٹر وقار مسعود صاحب کو آپ نے معاون خصوصی کیا معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے رکھا ہے؟ اگر آپ کے بقول یہ مان لیا جائے کہ ہم نے معیشت تباہ کی ہے، تو 4 سال تک اس ٹیم کے جو چیف مینیجر تھے
انہیں آپ نے معاون خصوصی کیوں بنایا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ان سے مسلم لیگ نون کی کامیابی کے گر جاننا چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے جو کامیابی حاصل کی وہ کیسے حاصل کی. اس کے لیے اب آپ مسلم لیگ نون کی ٹیم کے لوگوں کو معاون خصوصی رکھ رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا پروپیگنڈا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں معیشت تباہ ہوئی وہ جھوٹ ہے. آپ کا یہ بیانیہ کہ مسلم لیگ نون کے دور میں معیشت جو ہے دیوالیہ تھی یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. جنوری 2018 میں ورلڈ بینک نے 2 سال کی ساؤتھ ایشیا کی فورکاسٹ کی معیشت کی اور جنوری 2018 میں ورلڈ بینک نے کہا کہ پاکستان 2019 اور 2020 میں 6% سے ترقی کرے گا. اب ورلڈ بینک کے اندر کوئی نالائق لوگ نہیں بیٹھے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے ٹاپ اکنامکس کے سکولوں سے پی ایچ ڈی کر کے کوئی یونیورسٹی آف شکاگو سے پی ایچ ڈی کی ہے, کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے, کسی نے ہارورڈ سے کی ہے, کسی نے یو پین سے کی ہے, کسی نے اسٹینفرڈ سے کی ہے. وہ لوگ ورلڈ بینک میں بیٹھ کے معیشت کا تجزیہ کرتے ہیں. اور اگر وہ 2018 میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگلے 2 سال پاکستان کی معیشت 6% سے چلے گی تو اس کی بنیاد تھی, اور اس کی بنیاد وہ اعتماد تھا جو مسلم لیگ نون نے پاکستان کی معیشت کے پیچھے قائم کیا تھا. آج وہی ادارے 2 سال کے بعد 0.5% کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت آدھا یا زیادہ سے زیادہ 1% سے ترقی کرے گی. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عمران احمد نیازی اور پی ٹی آئی کی حکومت نے معیشت کا وہ سینٹیمنٹ تباہ کر دیا ہے, معیشت کو بینکرپٹ کر دیا ہے اپنی نالائکی سے, اپنی نااہلی سے اور اپنی ناتجربہ کاری سے. اور اب پاکستان کے اندر وہ لوگ جو کہتے تھے کہ پچھلے بڑے کرپٹ تھے, میں آپ کے ذریعے 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور عمران نیازی سے. یہ کیسے کرپٹ لوگ تھے کہ ان کے دور میں غریب کو 34 روپے کلو آٹا ملتا تھا. 1947 سے لے کر 2018 تک 71 سالوں میں آٹے کی قیمت ہوئی صرف 34 روپے کلو, اور نئے پاکستان کے 2 سالوں میں آٹے کی قیمت ہو گئی 80 روپے کلو. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا چور اور کرپٹ حکومت میں عوام خوشحال ہوتے ہیں یا حکمران جیبیں بھرتے ہیں؟ یہ کیسی لوٹ مار تھی کہ غریب آدمی کو 34 روپے کلو آٹا ملتا تھا, اور یہ کیسے حاجی اور ایماندار ہیں کہ جن کے دور میں ان کی ایمانداری سے آٹا جو ہے 80 روپے کلو چلا گیا. یہ کہتے ہیں کہ پچھلے مافیاز تھے, شوگر مافیا تھی پچھلی حکومت. یہ کیسا شوگر مافیا تھا کہ 5 سالوں میں چینی کی قیمت 50-52 روپے کلو رہی. یعنی کہ 5 سالوں میں چینی کی قیمت 52-50 روپے کلو کی رینج میں رہی. اور یہ کیسے حاجی اور ایماندار ہے کہ چینی کی قیمت 115 روپے کلو ہو گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ چور کون ہے؟ چور وہ ہے کہ جو غریب آدمی کو 34 روپے کلو آٹا دے, جو غریب آدمی کو 50 روپے کلو چینی دے, وہ تو چور ہے. اور حاجی اور ایماندار وہ ہے جو غریب کو 80 روپے کلو آٹا دے, 115 روپے کلو چینی دے, اور بجلی کے بل اور گیس کے بل ایسے دے کہ ہر آدمی اگر وہ بل ادا کر دے تو بچوں کو روٹی کھلانے کے قابل نہ رہے. یہ حاجی ہیں, یہ ایماندار ہیں. یہ وہ جھوٹ کا
ایک سموک سکرین تھی، یہ وہ جھوٹ کی کہانی تھی جو عمران احمد نیازی نے کھڑی کی، اور اپنی سیاست کی بنیاد اس جھوٹ پر، بہتان کے اوپر رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس جھوٹ اور بہتان کی نحوست سے دن بدن پاکستان ڈوب رہا ہے۔ اور آخر میں مذمت کرتا ہوں اس غداری کے مقدمے کی جو اس حکومت نے عمران احمد نیازی کے کہنے پہ مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ پر قائم کیا ہے، جس میں 2 وزیر اعظم ہیں، 2 وزیر خارجہ ہیں، سابق وزیر دفاع ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کشمیر کے منتخب وزیر اعظم کو بھی اس حکومت نے پاکستان کا باغی قرار دے دیا۔ اتنے دن گزر گئے ہیں، میں امید کرتا تھا کہ یہ شرم کریں گے اور یہ کشمیر کے عوام سے معافی مانگیں گے، لیکن ان کو کشمیر کے عوام سے معافی مانگنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ کشمیر کے سوداگر ہیں۔ انہوں نے کشمیر کا ڈاؤن فال کیا ہے، انہوں نے تشتری پہ رکھ کے مودی کو کشمیر پیش کیا ہے، اس لیے کہ میں یہ نہیں مان سکتا کہ پاکستان اتنا کمزور ہو گیا ہے، پاکستان کی ہیبت میں اتنی کمی آ گئی ہے کہ مودی پاکستان سے ڈرے بغیر، پاکستان کی ہیبت کو سوچے بغیر کشمیر پہ اتنا بڑا انتہائی قدم اٹھا لے۔ اگر پاکستان کی ہیبت کم ہو گئی ہے تو یہ بھی افسوس کی بات ہے، لیکن اگر پاکستان کی ہیبت اور طاقت میں کمی نہیں ہوئی ہے تو پھر مودی نے اتنا بڑا قدم ان کی انڈرسٹینڈنگ سے کیا ہے، ان کے ساتھ ملی بھگت سے کیا ہے، اور عمران احمد نیازی نے کشمیر کا سودا کیا ہے۔ لہٰذا یہ قوم ان کو سقوط کشمیر کا مجرم سمجھتی ہے۔ جہاں انہوں نے پاکستان کے مفادات سے کھیلا ہے، یہ آج پنجاب کے سب سے بڑے صوبے سے بھی کھیل رہے ہیں۔ وسیم اکرم پلس حکومت نے پنجاب کے ہر شعبے کو تباہ کر دیا ہے، صحت تباہ ہو گئی ہے، غریب آدمی کا مفت علاج ختم ہو گیا ہے، تعلیم تباہ ہو گئی ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ لاہور شہر جو ایشیا کا خوبصورت ترین شہر بن گیا تھا، آج گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں چپے چپے کے اوپر۔ آج عام شہری لا اینڈ آرڈر کے ہاتھوں اتنا تنگ ہے کہ ہر جگہ چوری، ڈاکہ، ریزنی، خواتین کے خلاف جرائم، یہ روزمرہ کے معمولات بن گئے ہیں، اور حکومت چوروں کو پکڑنے کی بجائے موٹر وے کا مجرم نہیں پکڑا جاتا، میڈیا کو کہتے ہیں کہ اب آپ نے موٹر وے کی خبر نہیں چلانی چونکہ ہماری نالاکی سامنے آ جائے گی۔ اچھا احسن صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں تمام اکٹھی ہو رہی ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ صدر ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام دیکھتے رہے کہ مولانا فضل الرحمان لاہور آتے تھے تو ان کو کسی نے ویلکم نہیں کیا تھا، اب وہ گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کا اعلان انہوں نے کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد چل پائے گا؟ اور پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں، کیا مسلم نواز کے بھی تحفظات ہیں ان کی صدارت پہ؟ دیکھیے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سیاسی اتحاد ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا، جن کا بنیادی ملک کے اصولوں پر اتفاق ہے۔ اس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں، اس میں سیکولر جماعتیں بھی ہیں، اس میں قومی جماعتیں بھی ہیں، علاقائی جماعتیں بھی ہیں، لیکن وہ سب متفق ہیں کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلاؤ، پاکستان میں قانون کی حکمرانی کرو، پاکستان میں پارلیمنٹ کی خود مختاری بحال کرو، پاکستان کے اندر عام آدمی، غریب آدمی کے معاشی حقوق کا تحفظ کرو، پاکستان کے چھوٹے صوبوں کا عدم تحفظ ختم کرو اور 18ویں ترمیم کا تحفظ کرو، پاکستان کے میڈیا کی آزادی بحال کرو
اور ان کی آواز کو نہ گھونٹو. یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کے اوپر پی ڈی ایم اکٹھا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام نواز شریف صاحب نے تجویز کیا تھا اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کی تائید کی تھی. تو لہٰذا کوئی اختلاف پی ڈی ایم کے اندر نہیں. 16 تاریخ کو گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کا جلسہ اس حکومت کی رخصتی کے سفر کا آغاز ہوگا. حسن بھائی یہ مولانا فضول ایک منٹ. خاتون کا کرنا تھا یار. نہیں کرنا نہیں نہیں مجھے میں کر رہی ہوں آپ تو سونا کو. بڑے آدمی ہیں نا، محلے سے گزر گئے ہیں، بس سیکھ رہے ہیں. دیکھیے اس وقت حکومت پیمرا کو میڈیا کی آواز دبانے کے لیے استعمال کر رہی ہے، سینسرشپ عائد کی ہوئی ہے، اور جس ملک کے اندر آواز دبائی جاتی ہے، گھٹن پیدا کی جاتی ہے، وہاں پر پھر انتہا پسندی کے رویے زور پکڑتے ہیں. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے، اور ہماری جد و جہد صرف سیاسی نہیں ہے، یہ میڈیا کی آزادی کی بھی ہے، یہ قانون کی حکمرانی کی بھی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ تمام پاکستان کے وکلاء، پی ڈی ایم کے ساتھ تمام پاکستان کے صحافی، پی ڈی ایم کے ساتھ تمام پاکستان کے مزدور، تمام پاکستان کے کسان، تمام پاکستان کے غریب اور تمام پاکستان کے نوجوان بھرپور شریک ہوں گے. بہت شکریہ. دو سوال دو سوال دو. کے ساتھ سن لیجیے گا. مولانا غیاث الدین نے کہا ہے کہ آپ جماعت اسلامی سے مسلم لیگ نون میں آئے. جب آپ مسلم لیگ نون میں آئے تو آپ کی ٹانگیں جو ہیں وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اور جنہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں ووٹ دیا پہلے ان کو تو نوٹس دیں، پھر ہمیں نوٹس بھجوائیں، اور جب ڈنڈے والوں کی بات آتی ہے تو آپ سلنڈر کر جاتے ہیں، جب عام کارکن کی بات آتی ہے تو انہیں پارٹی سے نکال دیتے ہیں. 1988 میں نے سیاست کا آغاز کیا، اور میری پہلی جماعت مسلم لیگ نون تھی، اور اللہ سے دعا ہے کہ آخری جماعت بھی مسلم لیگ نون ہی ہوں. ادھر سے لے لو نا یار. حسن صاحب، میاں صاحب نے کل اپنے اقامے کی بات کر دی ہے کہ مجھے 7 سال کی چلا وطن رہا، اس لیے مجھے اقامہ لینا پڑا وقت کھانے پینے کے لیے، گزارا کرنے کے لیے. تو شہباز شریف کا اقامہ کہاں ہے؟ وہ بھی تو وہی تھا، اس نے کون سا اقامہ لیا تھا؟ کیپٹن صفدر بھی ان کے ساتھ تھا، اس کا بھی اقامہ سامنے آنا چاہیے. انہوں نے بھی تو اپنے خرچے گزارے ہوں گے، خرچے کیے ہوں گے. نہیں، یہ اتنا اہم سوال نہیں. جی دیکھیے، یہ جو آج پنجاب حکومت نے کارروائی کی ہے، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ مقدمہ وزیر اعظم کی ہدایت پہ قائم کیا گیا ہے. اور اگر یہ مقدمہ جیسے کہ حکومت کے وزراء تاثر دے رہے تھے کہ بس روٹین میں غلطی ہو گئی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو آج اس کو خارج کرنے کا حکم جاری کیا جاتا. انہوں نے جو اس کے اوپر جی آئی ٹی بنائی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے مذموم ارادوں سے اس مقدمے کو داخل کیا ہے یا اس کو دائر کیا ہے. لیکن ان مقدموں سے ہمارا کچھ نہیں گیا، پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے کہ یہ کیسا ملک ہے کہ جس کے وزیر اعظم، جس کے وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، 3 لیفٹیننٹ جنرل بھی غدار ہیں اس ملک کے، وزیر اعظم کشمیر بھی غدار ہے. یہ انہوں نے پاکستان کی بدنامی کی ہے صرف اپنی سیاست کے لیے. لیکن ان مقدموں اور ایف آئی آروں سے اب ہمارے قدم رکنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی 16 اکتوبر کو گجرانوالہ سے جو قافلہ شروع ہوگا، 18 اکتوبر کو کراچی میں اس سے بڑا جلسہ ہوگا، اس کے بعد 25 اکتوبر کو کوئٹہ میں اس سے بڑا ہوگا، 22 نومبر کو پشاور میں ہوگا، اور پھر 13 دسمبر کو جب لاہور کا جلسہ ہوگا تو یہ ویسے ہی میرا خیال ہے سب حکومت چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. حسن صاحب، آخری سوال ہے. ڈیل کی باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب جب باہر گئے تھے تو ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب تھی. اس حوالے سے بیانات حکومت کی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے یہی آ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے. اب میاں نواز شریف صاحب کی جو طبیعت ہے وہ کیسی ہے؟ میاں صاحب جب خطاب کرتے ہیں الحمدللہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بڑی بہترین ہے، اچھی پوزیشن میں ہے. بی بی جو ہے مریم نواز، وہ بہت لمبا عرصہ خاموش رہی. آپ کے کارکن، آپ کے رہنما، عوام آپ سے پوچھنا چاہتی ہے یہ مہنگائی، یہ ساری نہیں دیکھیے، میں آپ سے میں یہ اس بات کو جی دیکھیے میں اس بات کو کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ ہم اگر وہی کچھ کرتے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے
تو کل کو یہ لوگوں کو کہتے کہ ہماری حکومت چلنے نہیں دی ہے. ہم نے بھی یہ سوچ کے فیصلہ کیا تھا کہ انہیں ایک اب چونکہ یہ مرحلہ آ گیا ہے, دھاندلی ہو گئی ہے اور انہیں مسلط کر دیا گیا ہے, تو اس بلف کو کال کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ انہیں ایکسپوز کیا جائے اور انہیں موقع دیا جائے کہ عمران احمد نیازی قوم کو بتائیں کہ وہ جو 22 سال کی تیاری تھی وہ کس بات کی تیاری تھی. اب پتہ چلا ہے کہ 22 سال سے یہ تیاری کر رہے تھے کہ آٹا 80 روپے کلو کیسے ہوگا اور چینی 115 روپے کلو کیسے ہوگی. ان کی جو تھنک ٹینک تھے انہوں نے کیا سوچ کے رکھا تھا. ان کی جو ٹیم ہے وہ ہم دیکھیں کہ کون سی ان کی ٹیم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بڑی قابل ٹیم ہے جو میں نے اکٹھی کی ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے دیانتدار ہیں, عمران نیازی کہتا تھا کہ ہر سال 3000 ارب روپیہ کرپشن کی نظر ہوتا ہے. کہتا تھا کہ نہیں کہتا تھا؟ ہاں جی, 3000 ارب 2 سال ہو گئے نا. وہ 6000 ارب جو ہے جو انہوں نے بچایا ہے وہ کس کی جیب میں گیا؟ کو بتائے. خزانے میں تو وہ نہیں آیا, وہ کدھر گیا؟ سو یہ جھوٹی کہانیاں بنا بنا کے انہوں نے قوم کو جو چورن بیچا تھا اب اس کی اصلیت سامنے اس لیے آ گئی ہے کہ ہم نے ان کو ایکسپوز کیا. شہباز شریف صاحب سے متعلق سوال ہے کہ نیب والے الزام لگاتے ہیں کہ نہ وہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں, نہ وہ تفتیش میں تعاون کرتے ہیں, اور دوسری طرف اپوزیشن یہ الزام لگاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نیب کے حوالات میں گئے تاکہ اس ساری تحریک سے بچ سکے, اور ان کے اوپر جو ایک الزام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کھیلنا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے دیجیے گا کہ مریم نواز صاحبہ کراچی جلسے میں بھی جائیں گی یا نہیں؟ جی دیکھیے, جو پی ڈی ایم کے سارے جلسے مرکزی ہیں ان میں تمام جو مرکزی قیادت ہے وہ شرکت کرے گی. شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو آپ نے کہا, یہ ایک انوکھا قانون ہے کہ نیب نے ریفرنس دائر کر دیا ہے, اس کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے. اب جو سوال جواب ہونے ہیں وہ عدالت کے اندر ہونے ہیں. نیب کے پاس تو کوئی سوال پوچھنے کے لیے رہ نہیں گیا چونکہ انہوں نے تو ریفرنس دائر کر دیا ہے. یہ تو انہوں نے صرف ایک دھکا شاہی کی ہے جس کا مقصد گلگت بلتستان میں انتخابات میں پری پول ریگنگ کرنا تھا تاکہ مسلم لیگ نون کے صدر کو گرفتار کر کے پارٹی کو غیر مؤثر کیا جا سکے انتخابی مہم کے لیے.